اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا موضوع اور ایک ایسی رات کی برکات کے بارے میں بتا رہی ہوں کہ جسے شب برات کہا جاتا ہے، اور یہ رات ماہ شعبان کے مہینے میں ماہ شعبان کی راتوں میں سے ایک رات ہے۔ اور ماہ شعبان کی فضیلت کی اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس میں شب برات جیسی عظیم و شان رات پائی جاتی ہے۔ یہ 15ویں شعبان کی رات ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں اس کی بڑی فضیلت ثابت ہے، اور دیگر راتوں کی طرح یہ رات بھی مغرب کی نماز کے بعد سے مغرب کے ٹائم سے شروع ہو جاتی ہے۔ اس رات رحمت خداوندی کی تجلیات آسمان دنیا تک اتر آتی ہیں۔ اس رات خصوصی طور پر اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں پر بخشش رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ بندوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کی مرادیں پوری کی جائیں، اور اس رات سوالیوں کی جھولیاں بھر دی جاتی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی ان خصوصی کرم نوازیوں کا سلسلہ پوری رات جاری رہتا ہے اور صبح صادق پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اس رات اللہ تبارک تعالیٰ محض اپنے کرم سے مغفرت کا عام اعلان فرماتے ہوئے بے شمار بندوں کی بخشش فرما کر ان کو جہنم سے چھٹکارا عطا فرماتا ہے۔ برات کے معنی ہیں نجات پانے کے لیے۔ چونکہ اس رات اللہ تبارک تعالیٰ بہت سے لوگوں کو جہنم سے نجات دیتے ہیں، اس لیے اس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں کی اس رات بخشش ہوتی ہے، اسی طرح بہت سے ایسے بد نصیب ہیں جو اس رات اپنی مغفرت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ شب برات مغفرت کی عظیم و شان رات ہے، لیکن کچھ بد نصیب ایسے بھی ہیں جو اس عظیم رات سے بخشش سے محروم ہو جاتے ہیں۔ معاذ اللہ، ایسے بد نصیبوں کا ذکر مختلف احادیثوں سے ثابت ہوا ہے۔ نمبر 1، کسی مسلمان کے لیے دل میں بغض اور کینہ رکھنے والا، یعنی اگر کسی مسلمان کا کسی دوسرے بھائی کے لیے اپنے دل میں اس کی برائی، حسد رکھنا اور اس کو برا بھلا کہنے والا۔ نمبر 2، رشتہ داری توڑنے والا۔ نمبر 3، کسی مسلمان کا ناحق قتل کرنے والا۔ نمبر 4، بدکار عورت یا بدکار مرد۔ نمبر 5، شرک اور کفر کرنے والا۔ نمبر 6، والدین کا نافرمان۔ اور کچھ روایتوں میں تو یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ ٹخنے چھپانے والے مرد اور شرابی کا بھی ذکر فرمایا گیا ہے۔ ان حدیث مبارکہ کا درس یہ ہے کہ ان گناہوں سے بچنے کی بھرپور کوشش کی جائے، اور جو لوگ ان گناہوں میں مبتلا ہیں وہ ان سے سچی توبہ کر لیں تاکہ وہ شب برات کو اللہ تبارک تعالیٰ کی مغفرت کے حقدار بن جائیں۔ اب یہ سوچیں کہ کہیں ہمارا شمار ان بدنصیبوں میں تو نہیں ہوتا؟ استغفر اللہ۔ کیا ہم کسی کا دل دکھانے والوں میں سے تو نہیں ہیں؟ کیا ہم کسی کے لیے بغض و کینہ تو نہیں رکھتے؟ اللہ استغفر اللہ۔ اور کیا ہم اپنے والدین کے نافرمان تو نہیں ہیں؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اب بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں شب برات میں، یعنی کہ رات کو، اس رحمتوں والی رات کو کون کون سے اعمال کرنے چاہیے، کیا عبادات کرنی چاہیے؟ تو شب برات بڑی فضیلت والی رات ہے۔ اس رات امت کے بزرگان دین عبادت کا خصوصی اہتمام فرماتے تھے۔
اس رات عبادت کرنے کے لیے جاگنا اجر و ثواب کا باعث ہے، اس لیے ہر شخص کو اپنے وسعت کے مطابق نوافل، ذکر، تلاوت اور دعاؤں وغیرہ میں خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے اور اس رات کی برکات حاصل کرنی چاہیے۔ اخلاص کے ساتھ رات کو جس حصہ بھی عبادت میں میسر ہو جائے اس کو غفلت میں نہ ڈالیں اور اس کو عبادت میں گزاریں۔ تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس فضیلت ثابت ہوتی ہے، البتہ عبادت کا اہتمام مساجد کی بجائے آپ اپنے گھروں میں کریں، یہی افضل ہے۔ اسے مساجد میں جمع ہو کر نفلی عبادت کا اہتمام کرنا شریعت کے موافق نہیں ہے۔ حقیقت ہے کہ شب برات میں قرآن و سنت سے کوئی مخصوص عبادت ثابت نہیں، بلکہ اس میں عام عبادت جیسے کہ نماز، تلاوت، ذکر اور دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آج کل ہمیں بعض حضرات نے اس کے لیے مخصوص قسم کے نمازیں، عبادتیں بنا رکھی ہیں جن کا قرآن و سنت میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے، جیسے کہ بعض لوگوں نے 15 شعبان یعنی کہ شب برات کے حوالے سے اپنی طرف سے نماز ایجاد کر رکھی ہے، 2-4 رکعت اس طرح ادا کی جائے کہ پہلی رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد فلاں فلاں سورت اتنی بار پڑھنے چاہیے، دوسری رکعت میں فلاں فلاں سورت پڑھنی چاہیے۔ تو واضح رہے یہ سب شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ اس طرح اپنی طرف سے کسی رات کے متعلق فضائل بیان کرنا یا عبادت خاص کرنا شریعت کے خلاف اور بہت بڑا جرم ہے۔ اب یہ ہے کہ شب برات میں ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جی ہاں، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ اس رات لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں اور دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ تو حضرت امام محمد بن اویس شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ 5 راتوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں: جمعے کی رات، عید الاضحیٰ کی رات، عید الفطر کی رات، ماہ رجب کی پہلی رات اور 15 شعبان کی رات۔ یعنی کہ یہ 5 راتیں بہت اہم ہیں اور ان 5 راتوں میں عبادتیں بھی کی جائیں اور جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگی جائیں اور اللہ تبارک تعالیٰ سے عاجزی سے اپنی دعاؤں کو قبول کروائیں، یعنی کہ اپنی دعاؤں میں اتنی عاجزی رکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں، روئیں، مانگیں کہ میرا رب آپ کے مانگنے پر آپ کو عطا فرماتا ہے اور میرا رب ارشاد فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کرنے والا ہوں۔ عام ہے کہ شب برات میں قبرستان میں جانا کیسا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی میں صرف ایک بار ایک رات قبرستان میں گئے ہیں، تو اگر قبرستان جانا اس رات کے لیے مستقل اعمالوں میں ہوتا تو سنت مستحب ہوتا، تو یہ عمل متعدد بار ثابت ہوتا۔ اسی طرح حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کا معمول ثابت ہوتا، حالانکہ حدیث سے ایسا کچھ بھی ثابت نہیں ہوا ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص 15 شعبان کو زندگی میں ایک بار یا کبھی کبھار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی نیت سے چلا جائے تو یہ درست ہے، لیکن 15 شعبان کی رات قبرستان جانے کو سنت سمجھنا یا اس رات کے اعمال میں سے سمجھنا یا خصوصی اہتمام کرنا یا اجتماعی صورت میں جانا، حتیٰ کہ قبرستان میں چراغاں کرنا، قبروں پہ پھول پھینکنا، عرق گلاب چھڑکنا، ان جیسی دیگر بدعات رسومات سر انجام دینا، ان سب باتوں میں شریعت میں اس کی کوئی حقیقت نہیں، بلکہ یہ اپنی طرف سے ایجاد کردہ بدعات ہیں، ان سے اجتناب کرنا بہت ضروری ہے۔ پندرہ شعبان کے روزے کے بارے میں ہے کہ 15 شعبان کے روزے کے بارے میں یہ فرمایا گیا ہے کہ رجب، شعبان اور رمضان
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ رمضان کی تیاری رجب سے شروع کر دو، یعنی کہ رمضان کی تیاری کے لیے یہ ہے کہ آپ رجب کے مہینے میں بھی روزہ رکھیں اور شعبان کے مہینے میں بھی روزہ رکھیں، جتنی آپ کی ہمت ہو، پھر اس کے بعد آپ رمضان کے روزے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اب یہاں پر شعبان کے روزے کے بارے میں، شب برات کے روزے کے بارے میں کہ ایک حدیث ملتی ہے۔ اب اس حدیث کی وجہ سے 15 شعبان کے روزے کو مستحب سمجھنا، سنت قرار دینا، یہ علماء کرام کے نزدیک درست نہیں ہے۔ البتہ پورے شعبان کے میں روزے رکھنے کی فضیلت ثابت ہے۔ یکم شعبان سے لے کے 27 شعبان کے روزے کی فضیلت ثابت ہے، لیکن 28 اور 29 شعبان کے روزے رکھنے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ رمضان سے ایک دو روز پہلے روزہ مت رکھو تاکہ رمضان کے لیے روزوں کے لیے نشاط کے ساتھ تیار ہو، لیکن یکم شعبان سے 27 شعبان تک ہم روزہ رکھ سکتے ہیں اور اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ ماہ شعبان میں اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو یہ بات حدیث شریف سے ثابت ہے کہ ماہ شعبان میں اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ کثرت سے روزے رکھتے ہوئے دیکھا تو اتنا کسی اور کو روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو مہینہ ہے رجب اور رمضان کے درمیان میں ہے، اس سے لوگ غافل ہوتے ہیں۔ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اعمال پیش کی جاتے ہیں۔ تو میری خواہش ہے کہ ہم اعمال صالحہ اس اعمال میں، اس حالات میں بھی روزہ رکھیں اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو بھی اس مہینے میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری اللہ تبارک تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ یہ فلسطین پہ جو ظلم ہو رہا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ان کے لیے ہم تہ دل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر جو ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کو ختم فرما دیں، رک جائے اور فلسطینیوں کی غیبی مدد کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی غیبی مدد کی جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔